آج کی سب سے بڑی خبر، جنرل فیض حمید فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا۔ ریاست کے تحفظ اور مفادات کے منافی کام کرنے کے الزامات ہیں۔ اس کے علاوہ 9 مئی کی تحقیقات جاری ہیں اور ایک مذموم سیاسی مقاصد کے لیے ملی بھگت کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا اس کی بھی تحقیقات جاری ہیں۔ یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے۔ 12 اگست کو ان کو حراست میں لیا گیا تھا اور یہ پروسیس اب آگے چل پڑا ہے۔ کسی فارمر ڈی جی آئی کا چارج شیٹ ہو جانا، اس کے اوپر فرد جرم عائد کیا جانا کہ اس نے ریاست کے مفادات اور تحفظ کے منافی کام کیا، سنگین نوعیت کا الزام ہے، سنگین نوعیت کا، اور اتنے بڑے افسر کے اوپر اس طرح کا مقدمہ چلنا کئی اور جہتیں کھولے گا، کیونکہ 9 مئی کے آفیشیل سٹیٹمنٹ کہتی ہے کہ 9 مئی کی بھی تحقیقات جاری ہیں، اور اسی طریقے سے مذموم سیاسی مقاصد کی خاطر جو انہوں نے ملی بھگت کی، وہ سارے واقعات تحریک انصاف کی اس تحریک کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جو 9 مئی سے پہلے کے واقعات اور 9 مئی کے روز 200 ملٹری انسٹالیشنز یا ملٹری سے ریلیٹڈ جو بلڈنگز تھیں ان کو ہٹ کیا گیا، جس میں کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہے، ایم عالم بیس میاں والی ہے، آئی ایس آئی کے آفسز ہیں فیصل آباد کے اندر، اور بہت ساری کینٹونمنٹس کے اندر مظاہرے ہوئے۔ کیا یہ سارے معاملات ایسے تھے جس میں جنرل فیض حمید کا ہاتھ تھا؟ میرے پاس اس کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہے، لیکن آفیشیل سٹیٹمنٹ کہتا ہے کہ اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ ریاست کے مفادات اور تحفظ کے منافی اقدامات، یہ اس سے بڑا الزام تو ہو ہی نہیں نہ سکتا کسی فوجی افسر کے اوپر یا کسی فوجی جوان یا سپاہی کے اوپر۔ یہ جو وردی پہنی جاتی ہے، یہ قسم کھائی جاتی ہے کہ ہم اس وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی جان قربان کریں گے، تو اس کے تحفظ یا اس کے مفادات کے منافی کام کرنا تو بغاوت کے زمرے میں آ جائے گا۔ اس کے اوپر کیا چارج شیٹ ہوگی؟ 9 مئی کے اوپر فوج کے بہت زیادہ حلقوں کا خیال یہ ہے کہ 9 مئی کا پورا ڈرامہ اس لیے رچایا گیا تھا کہ اس کے ذریعے ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جائے، بہت ساری ملٹری انسٹالیشنز ہٹ ہوں گی تو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ان کا عہدے کے اوپر برقرار رہنا ممکن نہیں رہے گا، تو یہ اپنے چیف کے خلاف بغاوت کے زمرے میں آ جاتا ہے، میوٹنی۔ اور اس کے کیا الزامات کی سزا ہوگی یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ تحقیقات وہ کریں گے، کھولیں گے تو پھر اس کا پوری تفصیل ہمارے سامنے آئے گی۔ کیا فرد واحد کا یہ کام تھا؟ جنرل فیض حمید اکیلے تھے یا ان کے ساتھ کچھ ریٹائرڈ یا حاضر سروس اور فوجی افسران شامل تھے؟ وقتاً فوقتاً کچھ نام سامنے آئے کہ اس کو عہدے سے ہٹا دیا، اس کو عہدے سے ہٹا دیا، 1-2 بریگیڈیئرز اور کرنلز ان کی گرفتاری بھی کی گئی، لیکن پورا اس الزام کو اور اس سزا کے عمل سے گزرنے کے ساتھ پوری تفصیلات جب پاکستانی قوم کے سامنے رکھی جائیں گی تو پھر زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن ایک شخصیت جو بظاہر اس سے براہ راست متاثر ہوتی ہوئی مجھے نظر آتی ہیں وہ ہیں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ جب ان پہ جنرل فیض حمید پہ، فارمر ڈی جی آئی ایس آئی پہ یہ الزام عائد کیا جائے اور الزام ان کا ان سروس ہے، ان آفس ہے، ایز ڈی جی آئی یا ایز کور کمانڈر، اس کے اوپر یہ الزام لگایا جائے کہ اس نے ریاست کے مفادات کے منافی کام کیا یا مذموم مقاصد کے لیے کسی سیاسی گروپ کے ساتھ مل کر کچھ بھی پلان کیا، کچھ پرتشدد ایکٹیویٹی کی، کچھ افراد کے خلاف کام کیا، تو وہ جماعت جس کے ساتھ ان کو جوڑا جاتا ہے وہ ہم سب کے سامنے وہ تو تحریک انصاف ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، فارمر جو ہمارے آرمی چیف تھے ان سے بھی اگر آپ نے سنا ہو تو ان کو جب ڈی جی آئی ہٹانا تھا تو اسی وقت ان کی عمران خان کے ساتھ فاصلے پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ خیال کیا جاتا تھا کہ عمران خان جنرل باجوہ کے بعد جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے الزامات ہیں، بہت ساری سازشی تھیوریز ہیں۔ یہ جب تک الزامات اور اس کی چارج شیٹ جو ہے کسی کورٹ آف لاء کے عمل سے گزر کے آگے نہیں جائے گی، تب تک ہم اس کے اوپر صرف قیاس آرائی کر سکیں گے۔ حتمی ججمنٹ دینا تو اس جج کا کام ہے یا اس فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا کام ہے جو اس پروسیس سے گزر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر ہیں سیاسی امور کے اور فارمر وزیر داخلہ بھی ہیں، جس تمام عرصے میں بہت زیادہ یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی۔ ایک ٹاپ سٹی کا واقعہ اسلام آباد کے اندر 2017 میں ایک شخص جس کی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اس کے گھر کے اندر گھسا جاتا ہے، اس کا سونا زیورات، اس کے گھر کے افراد، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، کچھ کے اوپر تشدد کے الزامات ہیں اور کچھ چیزیں ہتھیانے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ وہ 2017 4 جا کے 2024 میں ہی فریم ہوا، تو اس 7 سال کے عرصے میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا انٹرنل میکنزم ہے وہ ہمیں ایکٹیویٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ان کے جو بھائی ہیں جنرل فیض کے، ان کی بھی گرفتاری ہوئی اور کچھ کاغذات کی بھی خبر آتی رہی کہ ان سے لے لیے گئے۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب، آپ سے میں نے کسی زمانے میں آپ وزیر داخلہ تھے تو آپ سے سوال پوچھا کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات جو ہیں ان کے ساتھ ان کو جوڑا جاتا ہے، تو آپ کا جواب مجھے آج بھی یاد ہے۔
آپ نے کہا تھا کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ تمہاری بات ہوگی، تمہاری خبر ہوگی، ہمارے خیال میں تو ایک سے زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات ہیں. آج آپ بتائیے، اب تو چارجز بھی فریم ہو گئے، کہانی ہے کیا اصل میں؟ دیکھیں، دراصل جہاں تک ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ ہے، اس میں تو اس طرح سے ہے کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا جھگڑا تھا مالکان کے درمیان. یعنی ایک خاتون اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو پہلے اون کرتی تھی، اس کے بعد ایک صاحب نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور انہوں نے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو آگے جو ہے وہ بڑھایا. ان دونوں کا آپس میں جو ہے وہ کوئی تنازع پیدا ہوا، جس میں پھر جنرل فیض حمید صاحب کے بھائی، غالباً ان کا نام نجف صاحب ہے، تو وہ داخل ہوئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کوشش کی کہ وہ جو معزز خاتون تھی اس کا یعنی کلیم کا سہارا لے کے تو یہ پوری سوسائٹی جو ہے اس کو یہ خود کنٹرول کر لیں. اور اس سلسلے میں جب پھر جو آدمی وہاں پہ موجود تھا اس نے ریزسٹ کیا، تو پھر انہوں نے پہلے اسے ڈرایا دھمکایا، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ وہ عمل جو آپ نے ذکر کیا اپنے ابتدائیے میں کہ اس کے گھر پہ ریڈ کیا اور اسے ایک دہشت گردی کے مقدمے میں جو ہے وہ گرفتار کیا، اور اس میں رینجرز کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا. اس وقت میں پنجاب میں لا منسٹر اور ہوم کا چارج تھا میرے پاس. تو جب یہ کام ہوا تو اس کے بعد پھر ان کو سی ٹی ڈی پنجاب کے سپرد کر دیا گیا کہ جی یہ دہشت گرد ہے، ان سے یہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں. یعنی ان سے جو کوئی اسلحہ ان کا لائسنسی یا دوسرا تھا یا کو خود سے بھی شامل کر کے، تو ان کو دہشت گرد پینٹ کر کے جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے حوالے کر دیا. اور باقی جو چیزیں تھیں جو وہاں سے بڑی بھاری مالیت کی چیزیں برآمد ہوئیں، وہ جو ہے انہوں نے خود رکھ لی. تو وہ پھر معاملہ جو ہے وہ پھر چلتا رہا. پھر بالآخر اب آ کے آپ کے علم میں ہوگا کہ اس فریق نے سپریم کورٹ میں جا کے اپنی پٹیشن دائر کی. سپریم کورٹ غالباً قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے دور کا یہ معاملہ ہے. تو انہوں نے وزارت دفاع کو بلا کے کہا کہ اس معاملے کی انکوائری کی جائے. تو یہ اب جو ہے جب پھر وزارت دفاع سے یہ معاملہ جو ہے وہ یعنی انسٹیٹیوشن کے ادارے کے سپرد ہوا، تو پھر انہوں نے اس بارے میں انکوائری کی. اس سے پہلے 3-4 سال اس میں کچھ اس لیے نہ ہو سکا کہ وہ کیس سی ٹی ڈی نے، کیونکہ دہشت گرد وہ تھے نہیں، تو سی ٹی ڈی نے وہ کیس بند کر دیا. اور دوسری انکوائری جو تھی ان کے خلاف وہ پھر نہیں ہوئی، اس وقت نہ ہونی تھی. تو اب جب پھر ادارے نے خود جو ہے وہ انکوائری کی ہے تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری پھر سامنے آ گئیں. رانا صاحب، یہ تو اندھیر نگری ہوگی کہ ایک شخص کی زمین بھی ہتھیا لی، اس کے گھر سے سونا زیورات بھی ہتھیا لیے، اس کے گھر کے افراد خواتین کو زد و کوب بھی کیا. ایک صاحب جو تھے ان کو پکڑ کے لے جایا گیا، ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا اور پھر دہشت گردی کا پرچہ ڈال دیا. اس ملک میں قانون نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، عدالت نہیں ہے. 2017 کا واقعہ ہے، 2024 میں جا کے آپ چارجز فریم کر رہے ہیں. جی بالکل، آپ کے الفاظ جو ہیں وہ بالکل اس صورتحال کی صحیح عکاسی کر رہے ہیں. اس سے بالکل جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا ہی تھا. اور اسی دور میں جب موصوف ہی جو ہے وہ سیاہ و سفید کے مالک تھے، تو میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا تھا. تو معاملہ ایسے ہی ہے کہ جو آپ پہ 18 کلو ہیروئن کس نے ڈالی تھی؟ رانا ثناء اللہ صاحب، اس وقت سچائی پوری ایمان کے ساتھ انڈر اوتھ روک نہیں کون ذمہ دار تھا آپ پہ 18 کلو ہیروئن 15 کلو ہیروئن ڈالنے کا؟ یہ کہا کرتے تھے کہ عزت ہم دیتے ہیں. جنرل زاہد صاحب، ایک چیز کے اوپر میرا بڑا کافی زیادہ قوی یقین ہے. فوج کی سیاسی معاملات میں مداخلت افسوسناک رہی ہے، میں اس کا کرٹیسائز کرنے والوں میں شامل ہوں، لیکن میں کہتا ہوں ان کا انٹرنل میکنزم، ٹرانسفر، پوسٹنگ، پروموشن، اکاؤنٹیبلٹی کا بڑا اچھا ہے. اسی اچھے نظام کی تعریف کرتے ہوئے 2017 میں اسلام آباد کیپٹل کے اندر
اتنا بڑا اندھیر مچ جائے اور 2024 میں آ کے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد چارجز فریم ہو. اٹ از سو انفارچونیٹ، ان ایکسیپٹیبل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کا. دیکھیں جہاں تک فوج کا انٹرنل سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا اور مانیٹرنگ کا، وہ دیٹ ایگزسٹ. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جنرل فیض صاحب کے اس کانٹیکسٹ میں، یہ پروبلی جب یہ میجر جنرل تھے، یہ اس وقت کے جو واقعات ہیں ایس ڈی جی سی جی اسی پیریڈ کے یہ جو واقعات ابھی کوٹ ہو رہے ہیں. میجر جنرل یا لیفٹنٹ جنرل، میں عرض یہ کر رہا ہوں. دیکھیں اس کے اوپر آپ آف کورس جس طرف آپ ہنٹ کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، اوپر آرمی چیف بھی تھے، تو یہ پروبلی یہ اس وقت جو دیکھیں ایک انفارمیشن کا سسٹم ہے جو لیڈرشپ کو دیا جاتا ہے، اینڈ دس واز اے کی اپوائنٹمنٹ. دیٹس وائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس چارج شیٹ کے بیچ میں وہ تو ابھی آگے چل کے ثابت ہوگا، کورٹ مارشل کی کارروائی ہوگی. میں اس وقت ایک چیز وٹنسز جو بھی آئے ہیں یا جو بھی چارج شیٹ ان کے اوپر بنی، آف کورس وہ ایویڈنس اتنا ہوگا کہ اٹ واز ورتھ کہ چارج شیٹ ہو اور آگے بھی چل کے اس کورٹ مارشل پروسیڈنگ کے لیے تو یہ ایک جملہ کافی ہے کہ ریاست کے مفادات اور تحفظ کے منافی کام کیا. تو اس وردی کی جو قسم ہوتی ہے وہ تو اس کی ٹوٹ گئی نا. اسی کے بیچ میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا اسی چارج شیٹ کے بیچ میں ایک جو مس یوز آف دی پاور اینڈ دی اتھارٹی، یا جس اپوائنٹمنٹ پہ وہ بیٹھے تو اس کے مس یوز کا بھی پایا ہے. اب یہ ابھی بعد میں ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ آیا لنکڈ اتنی انسیڈنٹ سے جن کا آپ کوٹ کر رہے ہیں، یا کوئی اور بھی ایسے 7 سال کیوں نہیں ہوا. تو میں اپیرنٹلی جو لگتا ہے کہ وہ جب جنرل باجوہ صاحب بھی آرمی چیف تھے اور یہاں پر یہ کاروائیاں چل رہی تھی، پراببلی کچھ عرصے بعد ان کو بھی شاید ریئلائز ہو گیا تھا کہ یہ چیزیں صحیح طریقے سے کب ریئلائز ہوا تھا؟ میرے خیال میں ایٹ دا اینڈ آف ہز ٹینیور. He spent full term as DGC, he spent full term as DGI, then he was transferred and posted as court commander. ایز ڈی جی سی انہوں نے جو انفارمیشن اوپر دی ہوگی، کیونکہ ایک رسپانسبلٹی کی دیکھیں ایک اپوائنٹمنٹ تھی، آف کورس اس کو اٹ مسٹ ہیو بین ٹیکن ان دا سیم اسپرٹ کہ یار یہ جو چیز بھیجی جا رہی ہے، وہ تو بعد میں ٹائم سے جب ثابت ہوا کہ اٹ واز مس یوز یا ثابت ہوا ہے یا جو بھی. سر آپ کی وضاحت سے ویسے میں مطمئن نہیں ہوں. فوج کیا بڑے افسران سینسٹیو پوسٹنگ کے اوپر ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. اگر ایک بندہ رانگ سٹیپ لیتا ہے تو آرمی چیف اس کو فوری طور پہ پوچھتا ہے کہ بھائی تو نے کام کیسے کیا. کچھ چیزیں رپورٹ ہوتے ہوئے بھی ایک ٹائم پروسیجر ہے نا. وہ ایک دن تو یہ نہیں ہوگا کہ آج انہوں نے شام کو پکڑا ہوگا اور اسی شام کو ایک ایونٹ ہو گیا ہوگا. ہی مسٹ ہیو بین بلڈنگ آن دس. اور وہ جو رپورٹس اس وقت دے رہے ہوں گے، یا اس وقت کی لیڈرشپ ہی بتائے گی کہ وہ اس معاملے میں کیا رپورٹس ان کو جمع کرا. جیسے ابھی دیکھیں نا، لیٹ سے کہ اگر ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہی تھا کہ جی ٹیررسٹ ہیں یا ان کے پاس اس طرح کا ویپنز ہے، اسلحہ ہے، اب وہ جو رپورٹ جا رہی ہے اور بھی اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری رپورٹس بھی جا رہی ہوں.